سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم مرد و خواتین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرا حصہ آپ گزشتہ نشست میں سماعت کر چکے، جس میں جادو کے احکام اور سورہ فلق و سورہ ناس کے فضائل سنے تھے۔ آج آپ کے سامنے تیسرے حصے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں آج کے درس میں سورہ فلق کی پہلی اور دوسری آیت کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ محترم مرد و خواتین، سورہ فلق کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پناہ مانگنے کا حکم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ہم گناہگاران کو بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جناب، پناہ لینا اور پناہ مانگنا، اس کے اندر تین باتیں ہیں۔ نمبر 1 پناہ لینا، نمبر 2 پناہ مانگنے والا، نمبر 3 وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ محترم مرد و خواتین، پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا۔ پناہ مانگنے والا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو مجھے اس کے شر اور مکر و فریب سے بچائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پناہ مانگنے والا اپنے آپ کو بے بس اور بے کس محسوس کرتا ہے، اور جس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے اسے قوی اور طاقتور سمجھتا ہے۔ ہم اکثر مادی زندگی میں کسی نہ کسی کی پناہ لیتے رہتے ہیں، جیسے ظالم کے شر سے بچنے کے لیے پولیس یا کسی اور حکومتی ادارے کی پناہ لیتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے کسی دیوار یا سائے میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس طرح پناہ لینا اسلام میں بلا شبہ جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، لیکن یہ بات ذہن نشی کر لیں، میرا اور آپ کا رب وہ ہے جس سے مادی، جسمانی، اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے آفت و بلا اور شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگی جاتی ہے۔ محترم مرد و خواتین، آپ کے سامنے قرآنی 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ایک اجنبی مرد کی شکل میں بچے کی بشارت دینے کے لیے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا حیرانگی کا اظہار کرتی ہیں کہ بچے کی ولادت مرد و عورت کے ملاپ پر ہوتی ہے اور میں اس سے منزہ ہوں، تو میرے شکم سے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس وقت حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبریل کے سامنے جن کلمات کا اظہار کیا، خالق کائنات نے اس کا تذکرہ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 میں اس انداز سے کیا، اعوذ بالرحمن منکا، یعنی میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ مرد و خواتین، یہ ذہن نشی کر لے، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلمات ابتداءً فرمائے تھے، بعد میں واضح ہوا کہ بغیر باپ کے بچے کی پیدائش خالق کائنات کی چاہت ہے، اور وہ بچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، خالق کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں اس انداز سے ذکر کیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں کی طرح بات کرنے سے۔ 2 قرآنی مثالیں پیش کرنے کے بعد اب احادیث کی مقدس کتابوں سے وہ 8 دعائیں پیش کرنے لگا ہوں جن کے اندر رحمت عالم علیہ السلام نے خالق کائنات کی پناہ طلب کی۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ان مقبول دعاؤں کو زبانی یاد کر کے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے۔ پہلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں
ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ جناب مذکورہ دعا کی وضاحت اس انداز میں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مقدس صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کی بارگاہ میں اس طرح عرض کر رہے ہیں، اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کا نتیجہ برا ہے تو اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور ایسا کام جو مجھے کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ دوسری دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأۃ نقمتک وجمیع سخطک، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں حاصل شدہ نعمت کے چھن جانے سے، اور وہ عافیت جو مجھے نصیب ہوئی نہ رہے، اور تیرے اس غضب سے جو اچانک آ پڑے، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اور تیسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، اور اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو۔ چوتھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کور، جنون، جذام اور تمام بری بیماریوں سے۔ اور پانچویں دعا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنی والفقر، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے، اور مالداری اور مفلسی کے شر سے۔ چھٹی دعا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے۔ ساتویں دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنی شہوت کے شر سے۔ آٹھویں دعا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کمزوری، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے۔ محترم مرد و خواتین، سورہ فلق کی پہلی آیت میں خالق کائنات نے اپنے لیے رب الفلق کے عظیم کلمات استعمال فرمائے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے لفظ فلق کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ فلق کا اساسی، بنیادی اور اصلی معنی چاک کرنا، چیرنا اور پھاڑنا ہے۔ لفظ فلق اسی معنی میں سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں استعمال کیا گیا، فالق الاصباح، یعنی اللہ تعالی تاریکی چاک کر کے صبح نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ فلق دو معنی میں استعمال ہونے لگا، نمبر ایک صبح، نمبر دو مخلوق۔ پہلے معنی کے اعتبار سے رب الفلق کا مطلب صبح کا پروردگار ہوگا، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مخلوق کا رب ہوگا۔ جناب اس مقام پر لفظ فلق کے جو اصلی معنی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، چونکہ صبح رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے، تو مطلب یہ ہوا اے حبیب آپ کہیں میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے میں بدل دیا، رات کے سناٹے کو اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے نواز دیا، جس نے رات کی وحشتوں کو دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا۔ اے بندے اس رب کی پناہ میں آ جو تیری بگڑی بھی بنا سکتا ہے، اور تیری امیدوں کی دنیا میں اس کی نظر کرم سے اندھیرا چھٹ سکتا ہے۔ پس تو کہے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ محترم مرد و خواتین، اگر فلق کا دوسرا معنی مخلوق مراد لیا جائے تو اس کے اندر بھی اصلی اور بنیادی معنی موجود ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو
پھاڑ کر نکلتی ہے۔ تمام نباتات زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں۔ حیوانات رحم مادر سے برآمد ہوتے ہیں یا انڈا توڑ کر نکلتے ہیں۔ چشمے پہاڑ یا زمین کو شق کر کے نکلتے ہیں۔ دن رات کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتا ہے۔ بارش کے قطرے بادلوں کو چیر کر زمین کا رخ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ہر چیز جب عدم سے وجود میں آتی ہے تو چاک کر کے چیر پھاڑ کے آتی ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ میں تمام مخلوق کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری آیت کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ کہا جا رہا ہے من شر ما خلق، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ میں نہ تمام چیزوں کو شمار کر سکتا ہوں اور نہ ہی ہر چیز کے نقصان کا اندازہ لگا سکتا ہوں، بلکہ میرا علم ناقص ہے۔ میں کسی چیز کو فائدہ مند سمجھ رہا ہوں گا لیکن وہ میرے لیے نقصان دہ ہوگی، اس لیے اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کا تو خالق ہے، اگر اس میں اذیت رسانی اور شر انگیزی کا پہلو ہے جسے تو خوب جانتا ہے اور جس کے دور کرنے پر تو قادر ہے، میں تجھ سے ہی اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر، اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو